پر ٹرین رکی تو اس میں کوئی 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوئے اور ان کے ابا بھی ساتھ آئے. تو جو ابا تھے ان کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. بچوں نے ابا تو آ کے بیٹھ گئے اور جو بچے تھے چھوٹے وہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کسی کی اخبار ادھم مچا دیا انہوں نے. کوئی اخبار کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کے کان کھینچ رہا ہے, کوئی شور مچا رہا ہے, کوئی جو ہے مطلب ایک پورے ٹرین میں زلزلہ سا آ گیا اس کمپارٹمنٹ میں, اس ڈبے میں. تو یہ سلسلہ کوئی روک ہی نہیں رہے تھے ان کے والد. تو 5-10 منٹ ایسے گزر گئے. تو بڑا غصہ آیا اس بندے پہ, جو وہ تھا نا اس کے ابا, ان پہ بہت غصہ آیا. یا وہ جو شخص تھا ان کو تو نہیں پتہ تھا ابا ہے کہ کوئی کون ہے, بڑا جو بھی بچوں کے ساتھ تھا, تو اس پہ بہت غصہ آیا کہ وہ ان بچوں کو مائنڈ نہیں کر رہا, روک نہیں رہا, کوئی ان کو طریقہ نہیں بتا رہا کہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو آخر اسٹیفن کوی صاحب جو تھے جنہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا بھائی جان ذرا بچوں کا خیال کریں, انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا ہے, اور آپ کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. تو یا تو ہم نے کان کی ہمیں جوں رینگتی ہوئی دکھائیں یا پھر ان کا کچھ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں کرتا ضرور, مگر ابھی ابھی ہم ایک ہسپتال سے آ رہے ہیں اور اس ہسپتال میں ان کی امی کی وفات ہو گئی ہے اور میں بھی پریشان ہوں. ضروری نہیں ہے کہ بچوں کی امی کی وفات ہو تو ہر کوئی خوشی ہو. وہ سچ مچ پریشان تھا بندہ. تو وہ اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور یہ بچے بھی پریشان ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو سب لوگوں نے پہلے اس پہ بندے پہ غصہ کر رہے تھے, پھر اس کے ساتھ انہوں نے سمپتھائز کیا کہ بہت آپ کا نقصان ہو گیا ہے. بچوں کو بھی تھپکی دینے لگے, پیار کرنے لگے, کوئی جو بھی جس کے ہاتھ میں جو کوئی کینڈی وغیرہ جیسے بھی تھی. تو یہ 10 منٹ کے اندر اندر, جب کہ وہ پہلے اس والد سے اور بچوں سے بہت ہی نالاں تھے, تکلیف میں تھے, غصے میں تھے, پریشان تھے, پھر ان کی طرف, بچوں کی طرف, ان کے والد کی طرف رجحان کیوں بدل گیا؟ تو بات جو آپ نے سمجھائی اسد اور جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ ہمارے نظریات, عقیدے اس بات کو لے کر کے چلتے ہیں, ہم کسی چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پہ ہماری سوچیں منحصر ہوتی. پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے کوئی جھٹکا لگنا ضروری ہوتا ہے, جھٹکے کے بغیر نہیں ہوتا چینج پیراڈائم. میرے بھی ساتھ بھی تقریباً یہی ہوا. تقریباً میں گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ میں موبائل جو تھا اس کا ایک میسج, وہ نوٹیفیکیشن آئی تو میں نے وہ اٹھایا, ساتھ ہی بریک لگائی اگلی گاڑی نے, میں نے بھی لگائی, مگر بائی دا ٹائم میں نے بریک لگائی میرا ایکسیڈنٹ اگلی گاڑی کے ساتھ ہو گیا. جو پیچھے والا تھا اس نے بھی بریک لگائی مگر اس نے بھی مار دیا. تو 8-10 گاڑیاں اکٹھے لگ گئیں, مجھے بھی جھٹکا لگا, میرا بھی پیراڈائم چینج ہوا. میرا پیراڈائم یہ چینج ہوا کہ پہلے بھی پتہ تو تھا مگر چینج اب ہو گیا کہ یار جو موبائل فون ہے اس کو گاڑی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی ویسے کبھی کبھی بھول جاتا ہوں. 8 گاڑیاں لگی, جی اگر 8 گاڑیاں لگی تھیں جی, آپ کو کیا پتا کہ آپ کو وجہ سے لگی تھی, پیچھے والی کی وجہ سے لگی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے لگیں یا نہیں لگیں. سن لیں. میں جب گاڑی چلاتا ہوں نا نہر پہ, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی سپیڈ بڑھاؤں اتنا فاصلہ اگلی گاڑی سے زیادہ کر لوں. جیسے کہ مثلاً اگر میں 40 کی سپیڈ پہ ہوں تو میں اگلی گاڑی اور اپنے درمیان ایک گاڑی کا فاصلہ رکھتا ہوں.
اگر میں 50 پہ چلا گیا ہوں یا 60 پہ چلا گیا ہوں تو 2 گاڑیوں کا فاصلہ رکھتا ہوں. اگر میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تو 3 گاڑیوں کا فاصلہ رکھتا ہوں. اس سے زیادہ نہیں جاتا, پھر خطرناک ہو جائے گا, یہ سٹی ہے. تو اس دن جو اگلی گاڑی تھی, وہ جو ایک گاڑی کا فاصلہ تھا میرے اور اس کے درمیان, اور یہ موبائل میں نے یوں کیا ہے, اگر میں نے وہ یہ نہ کیا ہوتا تو وہ جو ٹائم تھا میں بریک لگا لیتا, تو کم از کم میں اس سے نہ ٹکراتا. اچھا اب کیا ہے کہ جب میں بریک لگاؤں گا تو میری جو ٹیل لائٹ ہے ریڈ ہوگی, تو جو پچھلی گاڑی ہے اس کو بھی نظر آئے گا. سو میں نے اس دن کے بعد ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ میں نے موبائل اپنا نہیں دیکھنا, خاص طور پہ سننے کی ابھی بھی جو ہے نا پرابلم نہیں گئی, سن لیتا ہوں, ہاں سن لیتا ہوں, مگر اس سے بھی اٹینشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے. وہ ایک بہت ہی زبردست شاید BMW یا ووکس ویگن, انہوں نے ایک بنائی ہے, فلم بنائی ہے, چھوٹا کلپ بنایا ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں. سارے لوگ آ کے اس طرح بیٹھے ہیں فلم دیکھنے کے لیے, اور انہوں نے وہ سامنے لگا دی ہے اور وہ چل رہی ہے, اور پھر انہوں نے اس کو آٹومیٹ کیا ہوا ہے, کوئی طریقہ کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہال میں لوگ ہوتے ہیں ان کے موبائل پہ ایک گھنٹی بجتی ہے اکٹھے, اور سب اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور کان سے لگا کے ہیلو کہتے ہیں, اور ساتھ ہی سامنے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. انگلینڈ میں بڑا چلتا ہے یہ. ساتھ ہی سامنے جو اسکرین ہے اس پہ جو گاڑی چل رہی ہے وہ ٹھا لگتی ہے جا کے. تو وہ ووکس ویگن ہے یا جو بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ 2 سیکنڈ جو ابھی آپ نے یہ اٹھا کے یوں سنا ہے فون, اتنی دیر میں آپ کے ریفلیکسز جو ہیں وہ, سنیما میں سٹارٹنگ ہو جاتی. تو ایسے ٹکراؤ ہوتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے کوئی جھٹکا ضروری ہے کہ جو چیزوں میں ایموشنل اپیل ہوتی ہے, یعنی جس سے ہمارے ایموشنز ایووک ہو کے ہائی ہو جاتے ہیں, گڈ ایموشنز یا بیڈ ایموشنز, اس کے ساتھ جو میموری ہوتی ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ یاد نہیں رہتی. مثلاً کچھ لوگوں نے جب کوئی سبجیکٹ یاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں ایک چوئنگم چبانی شروع کر دیتے ہیں جس کی کوئی خاص فلیور اور سمیل ہوتی ہے, اور جب انہوں نے وہ چیز ریکال کرنی ہو تو وہ وہی سیٹنگ سی بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ میں ریکال کروں, اور ساتھ میں وہی چوئنگم چباتے ہیں, تو وہ سمیل سے اینکر ہوا ہوتا ہے وہ سارا میموری, تو وہ ریکال کر سکتے ہیں. سو پیراڈائمز کے متعلق اصل میں ہم بات کر رہے تھے کہ پیراڈائمز یا تو ہمارے تب چینج ہو سکتے ہیں اگر کوئی بڑا ایسا واقعہ ہو جس سے ہمارے ایموشنز افیکٹ ہوں, ورنہ کئی دفعہ حمزہ فرق نہیں پڑتا بندے کو. بندہ کہتا ہے کہ میں نہ مانوں, کہاں چٹا ہے. کہ کچھ لوگ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے, ان کو آپ ایویڈنس, ثبوت سب کچھ دے دیں, پر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا, میں نہ مانوں. وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی ذہن بدلا نہیں ہوتا, ان کا کان چٹا ہوتا ہے. کالے ہوتے ہیں زیادہ تر کوے, پر اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا کان تے چٹا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا الگ سے انہوں نے ایک پرسیپشن بنائی. جو ابھی یہ پرسیپشن کا ذکر آپ نے کیا تھا, ہاں پرسیپشن بنائی ہوئی ہے, ان کا الگ خیال ہے. تو پیراڈائم تب شفٹ ہوتے ہیں جب یا تو کوئی واقعہ, حادثہ جھنجھوڑ کے رکھ دے. حمزہ بھائی, جھنجھوڑ کے اگر کوئی رکھ دے, ہلا دے, تو پھر ہمارے پیراڈائمز چینج ہوتے ہیں. دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کون سی ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے,
سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. اس مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں سے خوف آتا ہے جن سے خوف نہیں آنا چاہیے. فوبیاز ہی ان کو کہتے ہیں نا, جن چیزوں سے خوف نہیں آنا چاہیے ان سے بھی ڈرنا بلا وجہ. اگر ہم کسی کو سوئمنگ کی میں بات کرتا ہوں, پانی سے ڈر لگتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو سوئمنگ پول میں اٹھا کے پھینک دیں, جیسے کہ ہاں جھٹکا دے دیں, تو اگر بچ گیا تو وہ سیکھ جائے گا, سوئمنگ سیکھ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں فلڈنگ. فلڈنگ کرنا, اتنا ایک دم مشکل میں ڈال دینا کہ اس کا خوف اتارنے کے لیے. ڈی سینسٹائزیشن, یہ فلڈنگ کہلاتی ہے, یعنی آپ نے اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا. پیراڈائمز چینج کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں فلڈنگ کرنی پڑتی ہے, ایسا زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگے. آپ نے بتایا ہاں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج گریجولی ہم چینج کریں. 100 گنڈے بھی کھائیں, 100 ڈنڈے بھی کھائیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے. چینج آہستہ آہستہ آتا ہے نا. پیراڈائمز جو ہیں وہ چینج کرنے کے لیے دو قسم کی ہے چیزیں, یا تو گریجولی وہ چینج ہوتے ہیں if we are ready for it. If we are not ready for it, then ان کا اثر ہی نہیں ہوتا. پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے دھڑلے سے ہوتی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, دو طریقوں سے ہوتی ہے. میں نے کہا یا تو فلڈنگ سے ہو جاتی ہے, ایک دم کوئی بہت زور کا جھٹکا لگا, جیسے گاڑی کی بات کی ہے, یا کسی کو سوئمنگ پول میں پھینک دیا. وہ تھا نا سوئمنگ پول میں ایک سب لوگ جمع ہوئے تھے, اور سوئمنگ پول جو تھا اس کے اندر کراکوڈائلز تھے, اور جو وہاں پارٹی چل رہی تھی, گرائنڈ چل رہی تھی ساتھ, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس سوئمنگ پول میں گھسے گا اور نکلے گا اس کو $1 ملین ملے گا. کتنا انسینٹیو تھا نا. تو ایک بندے نے اس میں چھلانگ لگا دی اور کراکوڈائل سے گتھم گتھا ہوتا ہوا لڑتا جھگڑتا, ایک کراکوڈائل کے اوپر پاؤں رکھا, پھر دوسرے پہ رکھا, بھاگتا ہوا ادھر نکل گیا, دوسری طرف سے باہر آ گیا. تو سب نے اس تالیاں بجائیں, انہوں نے کہا جی ہی از دی بریوسٹ مین, تو اس کو انعام ملنا چاہیے. اس نے کہا انعام کی ایسی کی تیسی, مجھے یہ بتاؤ دھکا کس نے دیا تھا. تو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کئی دفعہ ہم آپٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ وہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں, جیسے ان کسی حالات کی وجہ سے آ جاتے ہیں. پھر بندہ جو ہے نا ایک جھٹکا کھاتا ہے اور پھر چینج کرتا ہے. دوسرا طریقہ, مہذب طریقہ, بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گریجولی انٹروڈیوس کریں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو سڑک کراس کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے. اب اگر ان کو آپ جیل روڈ تیزی سے ٹریفک چل رہی ہے اور اس پہ آپ کہیں کہ تو اچھے نہیں کر سکتے بھائی, خواتین کر لیتی ہیں, وہ ایسے کر کے نا بس آ جاتی ہیں سڑک پہ, تو گاڑی والوں کے سائروں کی بریکس لگ جاتی ہیں, وہ خود ہی مینیج کر لیتی ہیں. ہوا ہے ایسا, میں نے کئی دفعہ ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑی دلیر خاتون ہے یا بالکل ہی میں کیا سمجھتا ہوں. تو ہاں کچھ ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. مگر عمومی طور پہ جس کو سڑک کراس کرنے سے ڈر لگتا ہے اس کا پیراڈائم کیا ہوگا, اس کا پیراڈائم نظریہ اس بارے میں یہ ہوگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب وہ کہیں بنا ہوگا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہوگا,
یا ان کو چوٹ لگتے دیکھا ہوگا, کچھ ایسا واقعہ ہوا ہوگا نا, تو اس سے ان کی ایک سوچ بن گئی. اب اس سوچ کی وجہ سے جو اتنی بزی سڑک ہے وہ تو مان لیا کہ وہ کراس نہیں کر سکتی. واٹ اباؤٹ اپنے گھر کے باہر نکلیں وہ, اور گھر کوئی ان کا اندر کی اسٹریٹ پہ ہو, ایسی کوئی بزی سڑک نہ ہو, اور وہ وہاں پہ بھی جانے سے بالکل ایک دم فریز کر جائیں, مفلوج ہو جائیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فوبیا. تو اس فوبیا کو دور کیسے کریں؟ میں بھی آپ کیا کریں, سب سے پہلے کہ جو ٹیلی ویژن ہے اس پہ ان کو دکھائیں کہ کوئی سڑک کراس کر رہا ہے, پکچرز. پھر اس کے بعد کوئی جو بالکل جہاں پہ رات کا وقت ہے, ٹریفک بالکل بھی نہیں چل رہی, اپنے گھر کے باہر وہ سڑک کراس کریں. خود کراس کر کے دکھا دیں پہلے خود کراس کر کے دکھا دیں. اگر یہ پیراڈائم ہے کہ نشہ نہیں کرنا چاہیے, لڑائی نہیں کرنی چاہیے, پھڈے نہیں کرنے چاہیے, اگر یہ پیراڈائم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر پیراڈائم یہ ہے کہ کبھی کبھی نشہ کر سکتے ہیں, سگریٹ تو پی سکتے ہیں, تو اکثر لوگوں کو یہ بات ہوتی ہے کہ سگریٹ کیسے چھوڑیں. یہ پیراڈائم اگر چینج ہو جائے کہ سگریٹ کوئی پینے والی چیز نہیں ہے, یہ خراب چیز ہے, نشہ خراب چیز ہے, یا جو پرانی ہماری طریقے تھے ان کو ہم پیراڈائمز چینج کر لیں. تو کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی, ریہیبز میں بھی گئے کہ میں نشہ چھوڑ دوں, مگر جب میری امی فوت ہو گئی اور میرے گھر والوں نے بھی میری کیئر چھوڑ دی, بیکاز جب تک وہ زندہ تھیں دروازہ کھلا رہتا تھا, جب بھی جو بھی ہوتا تھا میں فائنلی گھر آ جاتا تھا, گھر آ جاتا تھا, شیلٹر مل جاتا تھا, سکون مل جاتا تھا, کھانا مل جاتا تھا. کچھ دن ایسے گزر جاتے تھے نشے کے بغیر تو باڈی پھر سے تگڑی ہو جاتی تھی, پھر وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا جب امی بھی چلی گئی تو اب تو گھر میں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا, سب کی نظریں برے طریقے سے دیکھتے تھے کہ پھر آ گیا نشئی, پھر وہی حرکت کرے گا. تو میں نے گھر میں جانا چھوڑ دیا, سڑک پہ آ گیا, سڑک پہ آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے میرے جیسا بندہ جو گھر جاتا ہے وہ سڑک پہ رہنا شروع کر دے تو کتنی ساری مشکلات آ جائیں گی. کھانے کی مشکل آ جائے گی, پہننے کی مشکل آ جائے گی, سونے کی مشکل آ جائے گی, لوگ عزت نہیں کرتے سڑک پہ, بالکل بندہ فارغ, لونلی ہو گیا سب. یہ وہ راک باٹم نہ ہو گیا, راک باٹم ہو گیا, فلڈنگ ہو گئی, اس سے زیادہ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں کہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا. تو پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے پھر جب راک باٹم ہو گیا نا ان کا, جو بھائی صاحب نے بتایا, تو پھر ایک دن وہاں سے ان کا بھائی گزرا, اس نے دیکھ لیا یا کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارا بھائی وہاں پہ ہے. تو وہ بھائی گیا, اس نے اس کو پکڑا, اس نے کہا یار گھر چلو. تو کہتے ہیں اس دن پھر اس کے بعد میں نے probably that was a paradigm shifting experience for him. Time changing, perception changing, paradigm shift. مگر اس کے لیے کہاں تک جانا پڑا ان کو, راک باٹم جانا پڑا, فلڈنگ ہو گئی. ہاں, سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سسٹمیٹک مطلب بتدریج, گریجول, سٹیپ بائی سٹیپ, سسٹمیٹک کا یہ مطلب ہے. اور یہ لفظ جہاں سے ہم نے لیا ہے وہ اس سے لیا ہے کہ اس کو ڈر تھا سڑک کراس کرنے سے, تو وہ سینسٹائز اس کو کرنا تھا, وہ سینسٹائز تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اتنا مفلوج ہو گیا, اتنا محدود ہو گیا کہ اپنے گھر کے باہر کی سڑک بھی نہیں کراس کرتا تھا, وہاں پہ فریز ہو جاتا تھا, پینک ہو جاتا تھا, اینکشس ہو جاتا تھا. تو سسٹمیٹیکلی اس کو بتایا کہ ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. پہلے اس کو ٹی وی پہ دکھایا کہ کوئی بندہ سڑک کراس کر رہا ہے,
کچھ نہیں ہوا. اس کا پیراڈائم تھا نا کہ میں سڑک کراس کروں گا, کوئی گاڑی آ کے ٹکرا جائے گی, کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو اسٹیپ وائز جیسے بچوں کو آپ پہلے چھوٹے پانی میں لے جاتے ہیں, پھر ان کے والد ان کو پکڑتے ہیں یا ٹرینر یہاں پہ ان کے وہ پہنا دیتے ہیں باؤنس, وہ فلوٹ کرنے کے لیے, اور وہ جب سیف فیل کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ان کو کہتے ہیں اچھا بار پکڑ کے اپنی ٹانگیں جو ہے پیچھے وہ فلپ کرو, پھر اس کے بعد چلو جی. کچھ بچے تو فوراً ہی سیکھ لیتے ہیں, ڈپینڈس. جیسے گاڑی کسی کو چلانے کے لیے پہلے بہت ساری وہ لینی پڑتی ہیں کلاسز. کچھ بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کافی دیر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دن اسٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہیں اور گاڑی چلا لیتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب راک باٹم ہوگا نا, راک باٹم سمجھ لینا, یہ مچھلی مر گئی ہے, وہ یا تو اوپر تیرتی ہے یا شروع میں نا وہ بالکل جا کے نیچے زمین پہ باٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اب مزید وہ اور گر ہی نہیں سکتی, پیندے پہ جو آ گئی. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تب اثر لوں گا, اپنے آپ کو تبدیل کروں گا جب سب بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے ویری بگ پرائز؟ راک باٹم ہونا تو بری چیز ہے نا, پہلے تو ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں نا. تو جب ایک چیز ورسٹ ہو گئی, انتہائی برا کچھ ہو گیا, اور پھر بھی نہیں سبق سیکھا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب میں جب دوبارہ کوئی یہی کام کروں گا جس سے پہلے مجھے نقصان ہوا تھا, اس بار نہیں ہوگا. کہ ان کی امی جو تھی نا, ان کا اور وائن صاحب کا کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ تھا. یہ اب ذرا ابرار کی بات سن لیں کہ وہ جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا تھا بیٹا, تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کور اپ دے دیتی تھی, جس کی وجہ سے وہ راک باٹم ہو نہیں رہا تھا. وہ جو پرابلمز تھیں ایڈکشن کی وجہ سے, اس کی جو فل انٹینسٹی اور امپیکٹ تھا برا والا, وہ اس سے بچا لیتی تھیں. جب وہ جو کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن, ابھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب پرٹیکولرلی ہمارے جو پیشنٹس یہاں پہ ہیں وہ پرٹیکولرلی, اور ویسے جنرلی ہم سب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری زندگی میں جو علتیں ہیں, جو ایڈکشنز ہیں, اس میں کون ہے جو کہ جس پہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہیں, جو ہم پہ کو ڈیپینڈنٹ ہے اور جس پہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ کون ہے جو آپ کے معاملات میں آپ کو پھر بھی پیسے دے دیتا ہے, پھر بھی آپ کو جو ہے کوئی موبائل مل جاتا ہے, کوئی گاڑی مل جاتی ہے, ہاں جی, انیبلنگ ہو جاتی ہے, آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا اب نہیں, پھر صحیح, یا غصہ آپ پہ کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے, اور پھر آپ کو کہتا ہے کہ تم بہت برے ہو اور خوب ذلیل کرتا ہے. مگر تھوڑی دیر بعد, ایک دن بعد, کچھ گھنٹے بعد پھر آپ کو گلے لگاتا ہے, پھر آپ کو, یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کس کے ساتھ آپ کا اس قسم کا ریلیشن شپ ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہاں, سبلنگ کے ساتھ, کوئی نہ کوئی ہے. ایڈکشن میں رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کو ڈیپینڈنٹ بھی ہو. ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ نہیں الگ الگ رہ سکتے. یہ اچھا تھا کیا ہے, ایڈکشن میں رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے کہ ساتھ میں ایک عدد کو ڈیپینڈنٹ بھی ہو. اگر وہ کو ڈیپینڈنٹ زندگی سے نکل گیا, ایڈکشن نہیں چل سکتی. ایڈکشن کے ونگز کلپ ہو گئے. ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی کریونگز کو فائٹ کرنے کے لیے, اپنی ایڈکشنز کو فائٹ کرنے کے لیے آپ کی لائف میں کوئی روٹین ہونی چاہیے. ایسی کسی نے بات سنی ہے کبھی؟ کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے, کوئی ترتیب ہونی چاہیے, ایسے سنا ہے آپ نے؟
زندگی کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے, کوئی اٹھنے کی, جاگنے کی, سونے کی, کھانا کھانے کی, کام کرنے کی, ملنے جلنے کی, ایکسرسائز کرنے کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے کہ یا نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ترتیب ہے کسی آدمی میں ہے یا نہیں ہے, یہ نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ فوراً نہیں نظر آتا. اچھا فوراً نہ صحیح, لوکل ہو سکتی ہے, ناٹ انگریزی والا فوراً, مگر یہاں والا دیسی لوکل تو ہو سکتی ہے. لوکل فوراً نظر آ جاتی ہے. مطلب میرے خیال میں تو نظر آتی ہے, نظر آ جاتی ہے. اور یہی سب سے بڑا پیمانہ کسی شخص کا دیکھنے کے لیے کہ اس نے پیراڈائم بدلا ہے کہ نہیں بدلا, اس کا سب سے بڑا پیمانہ اس کی روٹین ہے. اگر اس کی روٹینز ہی بالکل صحیح ہیں, کوئی گڑبڑیشن نہیں ہے ان میں, چکر بازیاں نہیں ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہے, آنیسٹ ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی صبح اٹھنے کا کیا ٹائم ہے, کہاں جا رہا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے آپ فون پہ بات کر لیں, میں یہاں پہ ہوں, میرا ٹریکر لگا ہوا ہے, واٹ ایور. کوئی دو نمبری نہیں ہے, ختم ہو گئی. آپ باہر جا رہے ہیں اب ڈسچارج ہو کے, کوئی روٹین تو رکھیں گے کہ نہیں؟ یہاں سے جب ہم جائیں گے, باہر جائیں گے, انہوں نے بتایا کہ جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں, رائٹ؟ جو بھی ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں, وہاں گاڑی نظر نہیں آتی. جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو آپ کے بھی 4 بلائنڈ سپاٹس ہوں گے, آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں. تو نمبر 1 ہے آپ کا سلپری پلیس کر لیں, فرینڈز یعنی پرسن, سلپری پلیس, سلپری پرسن, سلپری ٹائم, سلپری تھاٹ. آپ کے امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, نان سلپری لوگ ساتھ بیٹھے ہیں, تو موسم کو انجوائے کریں. پر جب موسم کے ساتھ آپ کوئی سلپری پلیس, اچھا سلپری پلیس پہ جا کے ہوتا کیا ہے؟ ایک پرانی یاد آتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوفوریا ہو جاتا ہے بندے کا موڈ, جو ہے نا ایک دم اپ ہونا شروع ہوتا ہے, اپ لفٹنگ ہوتا ہے, وہ پھر اس کے مزاج موڈ کنٹرول میں نہیں رہتا. تو آسان یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ڈرگز پہ. اور جو اس کا کو ڈیپینڈنٹ پارٹنر ان کرائم ہے, ان نوئنگلی میں بھی, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ پیشنٹ پہ. بس یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. اگر یہ لوپ ٹوٹ جائے گا, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا اپنے اس ایڈکٹ پیشنٹ پہ, تو ایڈکٹ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا اپنی ایڈکشن پہ. آئی تھنک دیٹ واز دی موسٹ سمپلیفائڈ فارم آف کو ڈیپینڈنس. وہ بھی اتنی سمپلسٹک ہے کہ اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. ہر مظلوم کے لیے ایک ظالم ہونا ضروری ہے, اور ہر ظالم کے لیے ایک مظلوم ہونا ضروری ہے. اور یہ بہت ہی سمپل ہے. ہر ایڈکٹ کے لیے ایک کو ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے, اور ہر کو ڈیپینڈنٹ کے لیے ایک ایڈکٹ ہونا ضروری ہے. جب کوئی ایڈکشن میں, ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی فیملی کو ڈیپینڈنس میں ہوتا ہے. جیسے جیسے پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ایڈکشن سے ریکوری کی طرف جاتا ہے اور مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, تو اب بھی کوئی کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا نہیں, یہی سوال ہے. جتنی اچھی ریکوری کو ڈیپینڈنٹ کی ہوگی, اتنی اچھی ریکوری ایڈکٹ کی ہوگی. سو دی کو ڈیپینڈنٹس ریکوری از مور امپورٹنٹ دین دی ایڈکٹس ریکوری. اب یہ بات اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ کھلی چھوٹ کلین سلیٹ مل جائے ایڈکٹ کو, یہ نہیں میں کہہ رہا, مگر میں یہ آپ کو ایک سگنیفیکنس بتا رہا ہوں کہ فیملی کی یا جو اس کے کیئر گیورز ہیں, اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ جتنی اسٹرانگ ان کی ریکوری ہو جائے گی, اتنا ہی مشکل ایڈکٹ کے لیے اپنی ایڈکشن کو کیری آن کرنا ہو جائے.
دیکھیے جو ہمارے ایڈکٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نشہ نہ کیجیے گا دوبارہ. یہ پہلی شرط ہم لگاتے ہیں ریکوری کے لیے، نشہ نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی دوائی لکھ کے دی گئی ہے تو دوائی ضرور لیں. جی دوا ضرور لیں، اسٹرکچر میں ضرور رہیں، تھیراپی میں رہیں. ابھی بھی بعد میں بھی فریکوینسی میں فرق آ سکتا ہے پر تھیراپی میں رہیں. 3 چیزیں. چوتھی آپ کی روٹینز کوئی ہیلدی ہونی چاہیے. 4 چیزیں. 5ویں ان کو ہم کہتے ہیں اپنے ایڈکٹس کو کہ آپ کی فیملی کو بھی تھیراپی میں رہنا چاہیے. یہ 5 چیزیں بتاتے ہیں. جو کو ڈیپینڈنٹس ہیں اگر ان کے کوئی اپنی کوئی مسئلے ہیں ڈرگز کے، کو ڈیپینڈنٹس کے، اگر ان کے کوئی جو ہے ان کی اپنی روٹینز خراب ہیں، وہ خود کسی سٹرکچر میں نہیں ہیں، تو وہ بھی ریلیپسڈ ہے. ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو ہم یہ ڈیفائن کر رہے تھے کہ ایڈکشن کے متعلق سب جانتے ہیں کہ اٹ از اے ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈیزیز. ریلیپس کا مطلب ہے دوبارہ سے نشہ ہو جانا، اور ریمیشن کا مطلب ہے رک جانا، کچھ دیر کے لیے تھم گیا رک گیا. کو ڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ہوتے ہیں. جب ایڈکٹ جو ہے وہ ریلیپس نہیں کیا اور کو ڈیپینڈنٹ ریلیپس کر رہا ہے تو وہ ایڈکشن سے نکل چکا ہوگا. اٹ ٹیکس 2 to tango. اگر ایک صحیح ہو گیا ہے تو پھر وہ جو اگر کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ کوئی اور ڈھونڈے گا پھر کسی اور کو، وہ کیونکہ کو ڈیپینڈنس میں رہنا ہے نا اس کو. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وہ ضرورت ہے، ان کا انمیشڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. گڈ میموریز بھی ہوتی ہیں، بیڈ میموریز بھی ہوتی ہیں. جو بیڈ میموریز ہیں جب ہم ان کو بار بار دہراتے ہیں کہاں؟ یہاں پہ، تو وی گیٹ cravings, we get into the addiction, we feel bad and we need some external substance to soothe ourselves. But when we go for the good memories, then we feel good, please. But good memories اگر بہت زیادہ euphoric recall ہو تو پھر خرابی ہو جاتی ہے. So we have to، یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک یہ مثال لے لیں پلیز. ECG جس کی صحیح ردم میں چلتی ہے وہ کیسے چلتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایسے چلنے لگ جائے تو خرابی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ ایسے چلنے لگ جائے، سملرلی جو جذبات ہیں انسانوں کے یا میموریز ہیں، ایموشنل میموریز ہیں، گڈ میموریز ہیں، یہی ہوتی ہیں نا گڈ ایموشنل میموریز ہوتی ہیں. اگر وہ بیس لائن کے ساتھ ساتھ یوں چل رہی ہیں تو اوکے ہے یا برا ہے؟ اوکے. اور اگر وہ ایسے چل رہی ہیں، غصہ آیا ہے تو جئی تئی پھیر دیے، پیار آیا ہے تو ڈائمنڈ لے دیے. فرسٹ ویسے میں نے کہہ دیا، مطلب یہ بھی ایک مائکرو ایڈکشن ہے اور اس کو بولتے ہیں ہم ایکسپیرینشل ایوائڈنس. یعنی جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، جب آپ آنے والے گڈ ایکسپیرینسز آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے زندگی نہیں گزارنی، یہ طریقہ ہے صحیح، تو آپ صحیح طریقے کو ایوائڈ کرتے ہیں اور جو پرانے ایکسپیرینسز ہیں انہی میں پھنسے رہتے ہیں لوپ میں. It is a basically addiction. It is a micro addiction on which the bigger addictions are built. کئی دفعہ فیملی ان کے ساتھ بھی نہیں جڑی رہتی، یعنی ایک سٹرکچر موجود ہے مگر کچھ عرصے بعد فیملی تھک جاتی ہے. یہ جو تھکن ہے نا، اس سے بچنا ہے. ایموشنل تھکن ہو جائے، فزیکل تھکن ہو جائے، جب بھی کوئی تھکن ہوتی ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ریسٹ کرنا چاہیے. ریسٹ کرنے کے لیے کسی کو باری دے دیں، وہ سنبھال لے. اب وہ کوئی سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی لوڈ ون بھی ہو سکتا ہے، مگر لوڈ ونس جو اس کا خیال کر رہے ہیں وہ بھی تھیراپیوٹک ہونے چاہیے. اکثر جو ہم جن پہ تکیہ کرتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، وہ تھیراپیوٹک ہوتے نہیں، ان کو تھیراپی کا پتہ نہیں ہوتا. شخص جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اتنے پیشنٹس آتے ہیں
کچھ اس بات کو لے کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ اتنی آسان باتیں تو کر رہے ہیں آپ سے, آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بولیں تو صحیح, سوال تو اٹھائیں. وہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں, نہیں پوچھتے, سوال نہیں کرتے, اور وہ ایسے جس طرح مثال ہے کہ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جا رہے ہیں. فیملی بھی اسی طرح جب تک سیکھے گی نہیں, چاہے مشکل ہے یا آسان ہے, ان کی کیسے سکلز بڑھیں. فزیکل انٹریکشن کا متبادل انٹرنیٹ انٹریکشن نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ون, مگر سیکنڈ فڈل اگر وہ پاسبلٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ کرنے سے بہتر ہے کہ پھر وہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں.